شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، یا علی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی غیب کے رزق کا دروازہ میرے گھر کی طرف ایسے کھول دے کہ کبھی بھی میرے گھر کا رزق کم نہ ہو۔ ناظرین، جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے غیب کا دروازہ تمہارے گھر کی طرف ایسے کھلے کہ کبھی بھی تمہارے گھر کا رزق کم نہ ہو، تو رات کو سونے سے پہلے یہ ایک کام کر کے سویا کرو۔ بھائی اور بہنوں، آج کے اس بیان میں آپ کو وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کا حکم باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اس بیان میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اور آج کے اس بیان میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رزق کے دروازے آپ کے گھر کی طرف ایسے کھول دے گا کہ گھر میں کبھی بھی رزق کے حوالے سے تنگی نہیں ہوگی، گھر میں رزق اتنا ہوگا کہ سنبھالا نہ جائے گا۔ اس وظیفے سے پہلے میں آج آپ کو استغفار کرنے کی اہمیت، اس کی کرامات، اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کسی بھی چیز کے فضائل جاننے کے لیے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کے معنی قلم بند کر رہا ہوں۔ استغفار کے معنی ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا، پھر اس پر نادم ہونا، اور پھر عزم ترک کرنا، یعنی اس گناہ کو آئندہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا عہد کرنا ضروری ہے۔ آئیں اب کچھ استغفار کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے بخشش اور مغفرت طلب کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ حضرت شداد بن اوس سے مزید روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد اور پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان اور یقین سے پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان فضائل کی روشنی میں استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائی اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے اور جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرما دیا ہے جسے استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ایک بندے نے جو بھی غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں سے نجات پا لیتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں استغفار کے فضائل ملاحظہ فرمائیے۔ آیت مبارکہ میں فرمان رب ذوالجلال ہے کہ یہ لوگ
صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب اور اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے، یعنی استغفار وہ عمل ہے جو انسان کے دل کو ہر طرح کی برائی، گناہوں کی سیاہی اور معصیت سے پاک کر کے اسے چمکدار بنا دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار یعنی توبہ کو لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ناظرین، ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہر حال میں لازمی استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی تعریف لغوی طور پر یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر قائم ہونا، ان کی طرف متوجہ ہونا اور برے کاموں سے آراز کرنا، اور علماء دین فرماتے ہیں کہ گناہ کی نحوست، قول اور فعل میں بگاڑ کو درست کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کو معاف کر دو، یعنی اس طرح درست کرو جس طرح درست کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مستغفرین کے لیے نازل ہوئی۔ یہ لوگ رات کا زیادہ حصہ شب بیداری کر کے نماز پڑھ کر گزارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت تھوڑی رات سوتے ہیں اور شب کا پچھلا حصہ استغفار میں گزارتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے، یا اللہ، اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ گناہ گار مسلمانوں کو بخش دینا اللہ پاک کا فضل اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے۔ استغفار سے متعلق کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت طلب کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دانا شخص کا قول ہے کہ سنو، میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں تو جان لو کہ وہ استغفار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ متقی یعنی نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ رب کائنات سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ دن میں 70 بار رب سے مغفرت طلب کیا کرو۔ ناظرین محترم، یہ بھی جان لیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے استغفار کرنا واجب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور حکایت شیخین کی روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر کہا کہ اے رب، میں نے گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب نے فرمایا، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، چنانچہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جب تک رب چاہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔
تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے اور پھر معاف فرما دیتا ہے، پھر جب تک رب چاہے وہ رکا رہتا ہے اور پھر ایک اور گناہ کر بیٹھتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے کرے۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ اب جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ کر بیٹھنے پر استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا، گناہ سے رکنے کا عزم رکھے گا، اس لیے فرمایا پھر ایک اور گناہ کر بیٹھے، اس لیے فرمایا کہ جب بھی گناہ کرے گا تو بعد کی توبہ استغفار اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر لے اور زبان سے توبہ اور استغفار کرے مگر دل میں گناہ سے رکنے کا عہد نہ کرے۔ یہ توبہ کذاب لوگوں کی توبہ ہے جو بے نتیجہ اور غیر مقبول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اب تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ تو ناظرین، اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا درازی عمر و کشائش رزق کے لیے بہتر عمل ہے۔ اہل معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے باوجود بھی رب سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ توبہ اور استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس شخص نے یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ جو شخص دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے، اللہ کریم اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا اللہ کریم کی طرف سے عطا ہونے والی بہت پیاری نعمت ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا سبب ہے، غضب الہی سے امن دلاتا ہے، مستغفرین کو رب کائنات پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا شمار کثرت سے توبہ استغفار کرنے والوں کی فہرست میں فرمائے اور میری اور آپ کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اسی طرح سے یوں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ استغفار لفظ غفر سے بنا ہے جس کا مطلب ہے چھپانا۔ چونکہ استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں، اسی لیے اسے استغفار کہتے ہیں، اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار روزہ نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور علیہ السلام تو معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ ارشاد باری تعالی ہے اور کہ اپنے رب سے معافی مانگو
پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ ناظرین، استغفار کرنے والوں کی اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک محتاجی سے بچاتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک خوب نوازتا ہے۔ جو استغفار کرنے والے ہیں وہ رب العالمین کے بہت پیارے ہیں۔ استغفار کی عادت بنانے والے یقین مانے اللہ پاک ان کا حامی، ان کا ناصر اور ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ استغفار کرنے کے 5 بڑے فضائل یہ ہیں کہ دلوں کے زنگ کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ بے شک لوہے کی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرتا رہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ استغفار گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگان دین نے استغفار پر خود بھی کثرت کی ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی کثرت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا اور اس کی روزی میں اس قدر برکتیں، رحمتیں اور کشادگی اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آخر اسے اتنا رزق کہاں سے مل رہا ہے اور کیوں کر مل رہا ہے۔ لہٰذا ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یوں پڑھا کریں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر رات کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ انہی الفاظ کو دہرا لیا کریں۔ آج ہم نے جانا ہے کہ استغفار کرنے کے کتنے فوائد ہیں، اور آج کے بیان کی طرف چلیں جس کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یا علی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ غیب کے رزق کا دروازہ میرے گھر کی طرف ایسے کھول دے کہ کبھی بھی میرے گھر کا رزق کم نہ ہو۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے غیب کا دروازہ تمہارے گھر کی طرف ایسے کھلے کہ کبھی بھی تمہارے گھر کا رزق کم نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے استغفار کیا کرو اور 70 مرتبہ یا رزاقو اور یا رحمانو پڑھ کر اللہ سے غیب کے رزق کی دعا مانگا کرو۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگ کر سوتا ہے تو اللہ اس کے گھر کی طرف اپنے غیب کے رزق کا دروازہ ایسے کھول دیتا ہے کہ فرشتے اس کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کرے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر توبہ، ہر استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔